سیدنا عبداللہ بن جہش الاسدی رضی اللہ عنہ، یہ وہ عظیم صحابی ہیں جن کو سب سے پہلے امیر المومنین کہا گیا، کیونکہ یہ سب سے پہلے امیر المجاہدین تھے، اور ان کی یہ سعادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پہلا اسلامی پرچم اپنے ہاتھ سے تیار کیا وہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ پہلے اسلامی لشکر کے امیر سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو بنایا، جس لشکر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بھی شامل تھے، اور سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی بہن سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ اور ام المومنین ہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی ایک اور سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں قرآن پاک میں پوری ایک آیت نازل فرمائی۔ اللہ اکبر! اتنے عظیم المرتبہ صحابی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، انہوں نے شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کا آغاز فرمایا، اسی وقت دار ارقم میں اسلام قبول فرمایا۔ پھر انہوں نے حبشہ ہجرت کی، اور پھر مدینہ ہجرت کی، اور مدینہ میں بھی شروع میں ہجرت کرنے والوں میں سے تھے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرما کر مجاہدین کا ایک دستہ تیار فرمایا۔ 8 مجاہدین تھے، جن میں سے ایک سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ تھے، اور ایک سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے پرچم تیار فرمایا اور سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دیا۔ ان کو اس مہم پر روانہ فرمایا کہ ذرا مکہ کا جائزہ لو، مکہ کی جاسوسی کرو، کفار کی ساری نقل و حرکت، کفار کے سارے منصوبے وہ مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتانے۔ تو یہ حضرات مکہ جا کر مکہ کے اطراف میں پھیل جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک خط دیا تھا اور فرمایا تھا کہ 2 دن سفر کرنے کے بعد یہ خط کھول لینا۔ جب یہ حضرات 2 دن سفر کرتے ہیں اور خط کھولتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ تم اب ایک نخلستان میں پہنچ جانا جو مکہ کے اور طائف کے درمیان میں ہے۔ تو یہ حضرات وہاں جاتے ہیں اور پھر وہاں سے پھیل جاتے ہیں اور مکہ کی جاسوسی کرتے ہیں۔ مکہ میں کفار کا ایک قافلہ آ رہا تھا، 4 افراد کا قافلہ تھا، اور وہ سامان تجارت لے کر آ رہا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر ہم نے آج رات ان کافروں پر حملہ نہیں کیا تو کل تک یہ حرم میں داخل ہو جائیں گے، اور حرم میں خون بہانا حرام ہے۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آج کی رات حرمت والے مہینوں کی رات ہے، آج کی رات میں سب کو امان ہے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے سے زمانہ جاہلیت میں بھی اور زمانہ اسلام میں بھی ان 4 مہینوں میں جنگ ممنوع ہوتی ہے، جنگیں روک دی جاتی ہیں۔ لیکن بہرحال یہ آپس میں مشورہ کر کے ان 4 افراد پر حملہ کرتے ہیں، اور ان میں سے ایک کو قتل کرتے ہیں، ایک فرار ہو کے مکہ بھاگ جاتا ہے، اور 2 کو گرفتار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن جہش، میں نے تمہیں اس بات کا تو حکم نہیں دیا تھا، میں نے تو تمہیں حکم دیا تھا کہ مکہ جا کر مکہ والوں کی جاسوسی کرو۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ سوچتے ہیں یہ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دی، وہ اس بات سے بہت پریشان ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والے پھر اس بات کو بنیاد بنا کر دھمکیاں دیتے ہیں جنگ کی۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور پریشان ہوتے ہیں کہ اب تو مکہ والے جنگ پر اتر آئے ہیں ہمارے اس کارروائی کی وجہ سے، اس مہم کی وجہ سے۔ تو صحابہ کرام وہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے سلام لینا بھی چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ تو وہ شخص ہے، عبداللہ بن جہش یہ تو وہ شخص ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کر دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات توڑتے ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، سنتوں کو چھوڑتے ہیں، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فوت ہوتے وقت امت کو ایک وصیت کی تھی، الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، وما ملکت ایمانکم، اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنے نوکروں کے ساتھ
اچھا سلوک کرنا، ان کے حقوق کا خیال رکھنا اور ان کی مزدوری وقت پر دیتے رہنا، ان کو تنگ نہ کرنا، ان سے ضرورت سے زیادہ کام نہ لینا، ان سے ان کی طاقت سے زیادہ کام نہ لینا۔ ایک صحابی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے نوکر کو، اپنے غلام کو دن میں کتنی بار معاف کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم دن میں اس کی 70 خطائیں معاف کرو، دن میں اس کو 70 بار معاف کرو۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو مزدور کے اور ماتحت کے حقوق کا اتنا خیال رکھ رہے ہیں کہ فرما رہے ہیں دن میں 70 بار معاف کرو، لیکن ہمارے معاشرے میں غریب کو ایک بار معاف نہیں کیا جاتا۔ ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے نوکری سے نکال دیا جاتا ہے، ایک چھوٹی سی غلطی ہوتی ہے صبح سے شام تک ذلیل کیا جاتا ہے، ہفتہ ہفتہ ذلیل کیا جاتا ہے، تنخواہ روک دی جاتی ہے، اس کی بھوک پیاس کا اور اس کی محنت کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا، اور لیکن ہمیں کوئی ملامت کرنے والا نہیں کہ اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم توڑا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے خلاف عمل کیا، نماز چھوڑ دیتے ہیں، کوئی ملامت کرنے والا نہیں، کوئی افسوس کرنے والا نہیں۔ ادھر صحابی ہیں عبداللہ بن جہش، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رشتہ دار ہیں، ان کی بہن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی ہیں، پھر بھی صحابہ ان کے ساتھ تعلق توڑ چکے ہیں، کوئی صحابی ان کے ساتھ سلام نہیں لے رہا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ اللہ اکبر! حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی آیات نازل فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ان کی صفائی دیتا ہے، یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، کہ کفار تو آپ کے بارے میں حرمت کے مہینوں میں جہاد کے، جنگ کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس میں قتل کر دیا تمہارے اصحاب نے ہمارے لوگوں کو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کافروں سے کہہ دیجئے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے رستے سے روکنا اور مسجد حرام سے روکنا اور اسلام سے روکنا اور مسجد حرام میں اور مکہ میں بسنے والوں کو مکہ سے نکال دینا اور فتنہ و فساد مچانا، یہ اللہ کے ہاں حرمت کے مہینوں میں قتال سے بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی صفائی میں قرآن پاک میں آیات نازل فرماتے ہیں، پھر صحابہ کرام آ کر ان کو مبارکباد دیتے ہیں، ان کو گلے لگاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں اور ان کو یہ آیات پڑھ پڑھ کر سنا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیا شان تھی امیر المجاہدین کی، امیر المومنین کی۔ سب سے پہلے ان کو امیر المومنین کہا گیا، سب سے پہلا اسلامی جھنڈا ان کے ہاتھ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا اور اپنے ہاتھ سے تیار فرمایا، اور سب سے پہلے انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد اور قتال کیا۔ کیا شان تھی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی۔ پھر غزوہ بدر پیش آتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ بے مثال بہادری سے جہاد کرتے ہیں۔ پھر غزوہ احد پیش آتا ہے تو سیدنا عبداللہ بن جہش سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے سعد، کیا آج اللہ کے حضور دعا نہیں کرو گے؟ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر کا ہی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت شعر کہا کہ اللہ کے آگے روئے بغیر، اللہ کے آگے تہجد کی نماز پڑھے بغیر ساری ولایت کی حیثیت ایک سوکھے پتے سے زیادہ نہیں ہے۔ چاہے جتنا بڑا مرضی کتب ہو، ولی ہو، ابدال ہو، اگر وہ تہجد کے وقت اٹھ کر نہیں روتا، اگر وہ اللہ کے حضور دعا نہیں کرتا، اس کی ولایت کی کوئی حیثیت نہیں، اس کے پلے ککھ بھی نہیں۔ تو سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ، وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، یہ دونوں حضرات بیٹھ کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں۔ تو پہلے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ، میرا ایک سخت اور غسیل دشمن سے مقابلہ ہو جو بڑا بہادر اور ماہر جنگجو ہو، یا اللہ وہ مجھ سے لڑے، میں اس سے لڑوں، پھر میں اس کو اپنے قابو میں کر لوں اور پھر میں اس کو تیری خاطر قتل کر دوں۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آمین۔ پھر سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ میرا مقابلہ تیرے ایک دشمن کے ساتھ ہو جو سخت غسیل ہو اور وہ بہت بہادر ہو، پھر میں اس سے لڑوں، وہ مجھ سے لڑے، پھر وہ مجھے قابو کر لے، پھر وہ مجھے تیرے رستے میں شہید کر دے، پھر وہ میرے ناک اور کان کاٹ دے، پھر میں قیامت کے دن اسی حال میں اٹھوں۔ پھر تو پوچھے عبداللہ بن جہش، تیرا یہ حال کیسے ہوا؟ تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تیرے ناک اور کان کیوں کٹ گئے؟ تو میں کہوں، یا اللہ،
یہ سب کچھ تیرے رستے میں تیری خاطر ہوا، پھر تو مجھے کہے کہ عبداللہ بن جہش تو سچ کہتا ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اس دعا پر آمین کہتے ہیں اور فرماتے ہیں عبداللہ بن جہش کی دعا میری دعا سے بہتر تھی، میری دعا سے افضل تھی۔ پھر سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے شام کے وقت دیکھا عبداللہ بن جہش شہید ہوئے پڑے ہیں، ان کے ناک اور کان کٹے ہوئے ہیں اور دھاگے میں پرو کر ایک درخت پر لٹکائے ہیں دشمنوں نے۔ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی قسمت پر اور ان کی دعا پر ناز کرتا تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت تو ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی شہادت کا نقشہ کھینچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا ویسی کی ویسے قبول فرما لی جیسے انہوں نے اللہ سے مانگی تھی۔ جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، یا اللہ جن کو تو نے ذوق خدائی بخشا تھا، جن کی دعائیں تو ایسے قبول فرماتا تھا جیسے انہوں نے مانگی ہوں، ان کی دعا کو تقدیر بنا دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی دعا ویسے کی ویسے قبول فرمائی، ان کو دنیا و ما فیہا سے کوئی غرض نہیں تھی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو عجب چیز ہے لذت آشنائی۔ اللہ کی محبت ایسی عجیب چیز ہے، اس نے عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کے دل سے پوری دنیا دو عالم کی محبت نکال دی تھی، ان کے دل میں ایک اللہ کی محبت ڈال دی تھی۔ وہ اس لیے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہیں یا اللہ جب تو مجھ سے پوچھے عبداللہ بن جہش تیرا یہ حال کیسے ہوا تو میں کہوں یا اللہ تیری خاطر ہوا، پھر تو کہے عبداللہ بن جہش تو سچ کہتا ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شہادت تو ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ان کی دعا کا ایک ہی مقصد بن گیا تھا کہ عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ کو شہادت نصیب ہو۔ نہ ان کو مال غنیمت درکار تھا، نہ دنیا کا مال چاہتے تھے، نہ وہ کشور کشائی، نہ وہ سرحدوں کو بڑھانا چاہتے تھے، نہ وہ علاقوں کو فتح کرنا چاہتے تھے، وہ تو بس اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام غالب کرنے کے لیے لڑے تھے، وہ تو اللہ کی رضا کی خاطر شہادت کے لیے لڑے تھے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ جیسا ایمان عطا فرمائے، ان جیسی استقامت، ان جیسا استقلال عطا فرمائے، ان جیسی اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی عظیم دعا تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اللہ پر ویسے ہی یقین عطا فرمائے جیسے ان کو تھا کہ جیسی انہوں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے ویسے کی ویسے ہی قبول فرما لی۔ ان کے ناک اور کان کٹے اور پروئے گئے اور درخت پر لٹکائے گئے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کی دعا کا آخری حصہ بھی حشر کے دن قبول فرمائیں گے کہ ان سے پوچھیں گے عبداللہ بن جہش تیرے ناک اور کان کیوں کٹے، تیرا یہ حال کیوں ہوا؟ تو اس وقت سیدنا عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ فرمائیں گے یا اللہ تیرے رستے میں تیری رضا کی خاطر ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عبداللہ بن جہش تو سچ کہتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی محبت عطا فرمائے، ہمیں اسلام پر عمل کرنے والا بنائے، ہمارے ایمان کو شیطان کے شرور سے محفوظ رکھے اور ہمیشہ ہمارے دلوں میں مزین رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔